الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مکتوب نمبر 52۔ یہ مکتوب بھی سرداری کی پناہ والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔ نفس امارہ کی مذمت، اس کے ذاتی مرض اور اس مرض کو دور کرنے کے علاج کے بیان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بزرگ مرحمت نامہ کہ جس سے آپ نے شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے اپنے مخلص اور دعا گو کو ممتاز فرمایا تھا، اس کے مضمون کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے جد بزرگوار علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کے طفیل آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی قدر و منزلت کو بلند فرمائے، آپ کے سینے کو اپنی معرفت کے لیے کھول دے اور آپ کے کام کو آسان کر دے۔ حق تعالی ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی مطابقت پر ثابت قدم رکھے اور اس دعا پر آمین کہنے والے پر رحم فرمائے، آمین آمین۔ بہت ساری دعائیں دے دی حضرت نے، اور قیامت تک جو بھی یہ مکتوب شریف پڑھیں گے اور پڑھ کر آمین کہیں گے تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دعائیں میری طرف سے ان کے حق میں بھی ہوں، تو ہم فقراء بھی اس میں آمین کہنے والے ہیں۔ دیگر یہ کہ بدخو مصاحب اور بری عادت والے ہم نشین کے بارے میں چند فکر تحریر کیے جاتے ہیں۔ مصاحب جو ہر وقت ہمارے ساتھی ہے لیکن ہے بدخو، خواہ کا معنی ہوتا ہے چاہنا، یعنی ہمارا برا چاہتا ہے، بدخو کا معنی ہمارے لیے اچھا نہیں چاہتا۔ تو ایک اور دوسرا اس کی خود عادتیں بری ہیں، خود عادتیں بری ہیں اور ہمارے لیے برائی چاہتا ہے ہمارا ساتھی، اس کے بارے میں چند فکر تحریر کیے جاتے ہیں، یعنی نفس۔ امید ہے کہ قبولیت کے کانوں سے سنیں گے۔ میرے مخدوم اور مکرم انسان کا نفس امارہ جاہ اور ریاست کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کے فطرت میں یہ سرداری کی محبت رکھی گئی۔ اس کی تمام ہمت اور کوشش اپنے ہم عصروں پر بلندی حاصل کرنا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اونچا لگوں اور ممتاز نظر آؤں، اور وہ فطری طور پر اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے اوامر اور نواہی کے تابع ہو جائیں۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ سارے میرے تابع ہو جائیں۔ یہ نفس کی فطرت ہے انسان کو جو اللہ نے نفس رکھا ہے، اور وہ خود کسی ایک کا بھی محتاج اور محکوم نہ ہو۔ میں کسی کا تابع نہ ہوں، سارا جہان میرے تابع ہو جائے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس کا یہ دعویٰ الوہیت یعنی خدا ہونے اور خدائے بے مثل جل سلطانہ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ ہے۔ یہی تو الوہیت ہے کہ ساری کائنات میری محتاج ہو اور میں کسی کا محتاج نہ ہوں، یہ تو الوہیت کا دعویٰ ہے۔ تو اس کی فطرت میں الوہیت کا دعویٰ رکھا گیا ہے، بلکہ وہ بدبخت شرکت پر بھی راضی نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہے، بلکہ چاہتا ہے کہ حاکم صرف وہی ہو اور سب اس کے محکوم ہوں، بس میری حکومت چلے اور سارے میرے تابع ہوں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، عاد نفسک فإنها انتصبت بمعاداتی۔ اس کے حاشیے میں نیچے لکھا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی حدیث قدسیات میں سے ان کا قول ہے، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے نفس سے دشمنی رکھ، کیونکہ بلا شک و شبہ وہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ یہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ نفس میرا دشمن ہے، اس لیے تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ پس جاں اور ریاست، بڑائی اور تکبر وغیرہ
نفس کی خواہشات حاصل کرنے کے ساتھ نفس کی تربیت کرنا حقیقت میں خدائے عز و جل کے دشمن کی مدد کرنا اور اس کو تقویت دینا ہے۔ تو نفس وہ اس کی فطرت میں بڑائی ہے، تو ہم اس کی بڑائی کو اور پختہ کریں اور اس کو اور تقویت دیں، اس کی بڑائی میں اس کا اور تعاون کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے دشمن کی مدد کر رہے ہیں اور اس کو تقویت دینا ہے۔ اس بات کی برائی کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ نیز حدیث قدسی میں وارد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی شیء منہما ادخلتہ فی النار ولا ابالی۔ اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے رواہ مسلم کما فی المشکات۔ ترجمہ یعنی بڑائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ ازار جو نیچے باندھی جاتی ہے دھوتی، اس کو ازار کہتے ہیں، اوپر جو لی جاتی ہے اس کو چادر کہتے ہیں۔ تو بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، پس جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک بات میں مجھ سے جھگڑا کیا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ کمینی دنیا حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس وجہ سے ملعونہ اور مبغوضہ ہے کہ دنیا کا حصول نفس کی خواہشات کے حاصل ہونے میں معاون اور مددگار ہے۔ تو دنیا کی جو مذمت کی گئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب انسان کو دنیا کا مال یا دنیا کا عہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ جو نفس کی بڑائی تھی، تکبر تھا، وہ مال، وہ عہدہ، وہ اس میں تکبر میں اور تقویت کا باعث بن جاتا۔ تو وہ پہلے برائی تھی، وہ پھر وہ برائی اور ترقی کر گئی۔ اس لیے اس ایسی دنیا، ایسا عہدہ، ایسی دنیا جو نفس کی بڑائی کا ذریعہ بنائے وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے۔ ہاں اگر دنیا میں یہ نہ ہو اور دنیا سے یہ برائی انسان نکال لے تو پھر وہ ملعون نہیں رہتی۔ پس جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دشمن کی مدد کرے وہ بھی ضرور لعنت کے لائق۔ اور فقر جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر بن گیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو، غربت کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فقر تھا وہ غیر اختیاری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کئی دفعہ پیشکش کی ہے کہ آپ جتنا چاہیں آپ کو سونا چاندی سب کچھ دے دیں، فرمایا نہیں، میں فقر کی زندگی پسند چاہتا ہوں۔ تو فقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقر میں نفس کی نامرادی اور اس کے عجز کا حصول ہے۔ تو جب فقر ہوتا ہے تو نفس میں عجز آ جاتا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جو بڑائی اور جو سرداری وہ چاہتا تھا، فقر کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ٹوٹنا انسان کے لیے رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت سے مقصود اور شرعی احکامات میں حکمت کی وجہ یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے۔ یعنی شریعت کے جو احکام کے اس کو تابع کیا گیا ہے اس میں بھی مقصود یہی ہے، اس میں بھی مقصود یہی ہے، اس کو رگڑنا، اس کو تابع کرنا، اس کو جھکانا مقصود ہے اپنے اللہ کے سامنے کہ یہ جھکے۔ اب یہ کہتا ہے جی مجھے ملے گا کیا، میں جھکنے سے مجھے مقصد بتاؤ، مجھے فلسفہ بتاؤ، مجھے یہ کام کرنے سے کیا آخر مقصد ہے۔ یہ اپنے جھکنے سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اصل یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جھکنا نہیں چاہتا، وہ پھر یوں حجتیں بنا کر، دلیلیں دے کر، آگے سے بحثیں کر کے اصل وہ اپنی بڑائی کو قائم رکھنا چاہ رہا ہوتا۔ شریعت کے سامنے جھک جائے، عاجزی اختیار کر لے، پوری شریعت کا بنیادی نقطہ یہی ہے، مقصود یہی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت سے مقصود اور شرعی احکامات میں حکمت کی وجہ یہی ہے
کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے، کیونکہ شرعی احکامات نفسانی خواہشات کو دور کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ شرعی احکامات کی بنیاد کیا ہے؟ نفس کی مخالفت پر۔ نفس کی مخالفت، یا یوں کہیں کہ نفس کی فطرت کیا ہے؟ شریعت کی مخالفت پر۔ جس قدر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا اسی قدر نفسانی خواہشات زائل ہوتی جائیں گی، زائل ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات نفسانی کے دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم بجا لانا، بہت بڑا جملہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، کیا شرعی احکامات میں سے ایک حکم بجا لانا ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کی جائیں۔ جو ریاضتیں شریعت نے نہیں دی، جو مجاہدے شریعت نے نہیں دیے، وہ بندہ 1000 سال کرتا رہے اور اس کے مقابلے میں صرف شریعت کا ایک حکم پورا کر لے، سنت درجے کا بے شک ہو، مستحب درجے کا ہو، وہ ایک حکم پورا کرنا نفس کے لیے بھاری ہے۔ اور اس سے تو ہمارے حضرت دام برکاتہم العالیہ ایک جملہ بار بار فرمایا کرتے کہ دل کی اصلاح، قلب کی اصلاح ذکر سے ہے، اور نفس کی اصلاح شریعت پر عمل کرنے سے، اتباع سنت سے، کہ نفس کی جو تربیت ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا، وہ شریعت پر عمل کرنے سے ہوگا، اور قلب کی جو صفائی ہوگی، اصلاح ہوگی، وہ ذکر اللہ سے ہوگی۔ تو قلب کو سنوارنا ہے تو ذکر اللہ کی کثرت کریں، نفس کو سنوارنا ہے تو اس کو سنت کی اتباع پر لگائیں، اور وہ چاہتا نہیں ہے۔ حضرت قبلہ شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہوتے تھے حضرت کے کہ اونٹ بڑھ بڑھاتے لادے جاتے ہیں، اونٹ بڑھ بڑھاتے لادے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اونٹ پر جب وزن لاد رہے ہوتے ہیں وہ بیچارہ بڑھ بڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن مالک پھر بھی لاد رہا ہے، پھر بھی لاد رہا ہے۔ اگر اس کے بڑھ بڑھانے کو دیکھیں پھر تو ہم لاد ہی نہیں سکیں گے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ میرا دل نہیں چاہتا شریعت پر، اس شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے کو، میرا جی نہیں چاہ رہا، تو جی تو پھر کہیں بھی نہیں چاہے گا، پھر تو ساری شریعت سے جان چھڑا بیٹھیں گے۔ تو جبر کرنا پڑتا ہے، جی کرے یا نہ کرے میں نے یہ کام کرنا ہے، بس شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ جبر کریں گے تو چند دن تک بڑھ بڑھائے گا، پھر اس کا بڑھ بڑھانا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا، تو یہ نفس کی امارگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عجیب جملہ ہے، اور نقشبندی سلسلے کی بنیاد اسی چیز پر ہے کہ ہمارے حضرات نے وہ مجاہدات پر زور نہیں دیا جو مسنون نہیں ہے، ان چلوں پر زور نہیں دیا جو مسنون نہیں ہے کہ وہ چلے کرو، مجاہدے کرو، سنت کی اتباع کا حکم دیا۔ پھر سنیں، شرعی احکامات میں سے ایک حکم بجا لانا ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کی جائیں، بلکہ یہ ریاضتیں اور مجاہدے جو روشن شریعت کے مطابق واقع نہیں ہوئے، نفسانی خواہشات کو مدد اور قوت دینے والے بن جاتے، الٹا نقصان ہو جاتا۔ مثلا ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کو کشف ہو رہا ہے، ہو جاتا ہے، وہ بظاہر شیخی کی مسند پر ہے، توجہ کرتا ہے، اور اس کی توجہ میں تاثیر ہے، اس کے مرید آگے پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، ان پر اثرات ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامل ہوں، باوجود داڑھی والے حکم پورا نہ کرنے کے، نماز والے حکم پورا نہ کرنے کے۔ اب یہ چیز اس کے لیے نفس کی جو برائی پہلے سے موجود ہے، یہ چیزیں اس برائی کو اور بڑھا رہی ہیں، اس برائی کو اور بڑھا رہی ہیں۔ شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ تیری توجہ سے کتنے لوگ پھڑکنے لگے، تڑپنے لگے، یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا، تیری توجہ میں کتنی تاثیر تھی، نہیں تھی، تجھے کشف کتنا حاصل ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، یہ ہم سے سوال نہیں ہونا، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں اور غیر مقصودی چیزیں۔ تو یہ چیزیں بعض دفعہ نفس کی جو خواہشات ہیں اس کے اندر بجائے ازالہ کرنے کے معاون اور بن جاتی ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی، لیکن ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، اور نفس کی تقویت اور پرورش کے سوا ان کو اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب جب وہ ریاضتیں کرتے ہیں ان پر کوئی چیزیں کھل جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ خبر دے دیتے ہیں، یہ اس کو بندے کو مار دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، ان کو تصرفات حاصل ہو جاتے ہیں، وہ صفائی باطن حاصل ہو جاتی ہے ان ریاضتوں سے۔
اب اس صفائی نے ان کو فائدہ نہیں دیا، نقصان دیا ہے کہ وہ اس کو اپنے حق کی دلیل بنانے لگے ہیں کہ ہم اگر غلطی پر ہوتے تو یہ چیزیں ہمیں کیوں حاصل ہوتی، ہم اگر غلط ہوتے تو ہمیں چیزیں حاصل نہ ہوتی. اس کو وہ ہدایت کے بجائے الٹا گمراہی کا ذریعہ بن گئی، اور نفس کے جھکنے کے بجائے الٹا نفس کو اور غرور میں مبتلا کر دیا انہوں نے. مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہ جس کا شریعت نے حکم دیا ہے ایک دام خرچ کرنا نفس کے خراب اور ذلیل کرنے میں بغیر امر شرعی کے اپنی مرضی سے 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ مند. اپنی مرضی سے 1000 دینار بھی خرچ کر دو جس کا شریعت نے حکم دیا، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا زکوٰۃ کا 1 پیسہ بھی دے دو تو اس کا فائدہ ہے. اس میں نفس کا جھکاؤ ہے، ذلت ہے، شریعت کے حکم ہے. اپنی مرضی میں نفس کی بڑائی آئے گی، ماشاءاللہ بڑا سخی ہے جی، ماشاءاللہ جی بڑی سخاوت کیا اور بڑا اس کا لنگر چلایا جی، وہ نفس اور پھولے گا، نفس کے اندر اور تکبر اور غرور پیدا ہوگا، زکوٰۃ دینے میں نہیں ہوگی. اور شریعت کے حکم سے عید الفطر کے دن کھانا، یہ حکم ہے کہ عید والے دن روزہ جائز نہیں ہے، کھانا کھاؤ. تو عید الفطر کے دن کھانا خواہش نفسانی کے دور کرنے میں اپنی مرضی سے کئی سال کے روزے رکھنے سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ آج حکم کھانا کھانے کا ہے، روزہ رکھنے کا نہیں ہے. تو شریعت کا حکم سمجھ کر آج کے دن کھانا کھاؤ، یہ کئی 1000 سال کے نفلی روزوں سے، اپنی مرضی کے روزوں سے بہتر ہے. اور نماز فجر کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جو کہ سنتوں میں سے ایک سنت کا بجا لانا ہے. سنتوں میں سے ایک سنت کا بجا لانا ہے. اس کے نیچے حاشیے میں لکھا ہے اس میں جماعت کے سنت ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہاں جماعت کو سنت فرمایا حضرت نے. ہدایہ میں ہے کہ یعنی جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت سنن ہدا میں سے ہے، اس سے سوائے منافق اور کوئی مسلمان روح گردانی نہیں کرتا. تو جماعت بعض حضرات نے اس کے لیے سنت کا لفظ بولا ہے اور بعض حضرات نے واجب. ہمارے فقہ حنفی میں زیادہ راجح یہی ہے کہ جماعت میں شرکت واجب ہے. تو بعض حضرات نے سنت کا بھی، سنت مؤکدہ کا بھی قول ہے اور وہ واجب کے قریب ہے. تو سنتوں میں سے ایک سنت کا بجا لانا ہے. اس بات سے کئی درجے بہتر ہے کہ تمام رات نفل نماز ادا کرتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر ادا کر کے سو جائے. ساری رات تہجد پڑھتا رہا اور جب فجر کا وقت شروع ہوا، اذانیں ہوئیں، اب تھکاوٹ بہت ہے، جماعت تک جاگ نہیں سکتا، تو اپنی ہی 2 فرض علیحدہ پڑھے اور سو گیا. تو یہ جو جماعت چھوڑی ہے، یہ اس سے بہتر تھا کہ ساری رات سویا رہتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا، یہ زیادہ ثواب تھا اس کا. غرض ہے کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے اور دماغ سرداری کے مالی خلیہ کی پلیدی سے پاک نہ ہو جائے، نجات محال ہے. اس مرض کے دور کرنے کی فکر ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسی مرض میں ابدی موت آ جائے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کے لیے وضع کیا گیا. آفاقی یعنی جو باہر کے معبود ہیں، باہر جن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. انفسی جو اپنے اندر جو خواہشات ہیں انسان کی اور اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، ان سب معبودوں کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو یہ نفس کے پاک صاف کرنے میں بہت ہی مفید اور نہایت مناسب ہے اس کلمے کا ورد. بزرگان طریقت قدس اللہ تعالی اسرارہم نے نفس کے تزکیہ کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار فرمایا ہے. آگے شعر لکھا فارسی کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا کی جھاڑو سے نہ ہو جب تک صفائی راہ کی، باب الا اللہ میں داخل نہیں ہوگا کبھی. یعنی اللہ کی محبت نہیں ہوگی جب تک پہلے لا الہ سے جھاڑو کی نہیں دے گا. یعنی لا الہ نفی کرتا ہے جھوٹے معبودوں کی، جھوٹے معبودان باطلہ کی، اور الا اللہ اللہ کی محبت کو ثابت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بعد میں ثابت ہوگی، صفائی پہلے ہوگی. جب نفس سرکشی کے مقام میں آ جائے اور عہد شکنی کرے
تو اس کلمہ کی تکرار سے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ اس کے بارے میں حاشی میں لکھا کہ امام جزری نے حسن حسین میں کہا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایمان تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے ہم ایمان تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ تو یہ حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا۔ جددو کہ لا الہ الا اللہ کی تکرار سے اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، اس کا ترجمہ یہ، بلکہ ہر وقت اس کلمہ کی تکرار ضروری ہے، اس لیے کہ نفس امارہ ہمیشہ ناپاکی کے مقام میں ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی فضیلتوں کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر سب آسمانوں اور سب زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور اس کلمہ طیبہ کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو یہ کلمہ والا پلڑا یقیناً دوسرے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا۔ اس شخص پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ آلہ الصلاۃ و تسلیمات کی مطابقت کو لازم پکڑا ہے۔